السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دوستوں اور دینی بھائیوں، ہم معاشرے میں چند مسلمانوں کو اگر ہم غور کریں گے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ضعیف احادیث سے جن کا تعلق ہوتا ہے، یا بالفاظ دیگر موضوع من گھڑت، جس کی کوئی اتھینٹک نہیں رہتی، کوئی بات ثابت نہیں رہتی، پھر بھی مسلمانوں کے درمیان وہ چیزیں رائج، یعنی ایک رسم کی طرح، بس ہمارے بزرگوں نے کیا ہے تو ہم کرتے آ رہے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہوئے چیزیں فالو کر رہے ہیں۔ اس میں سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر چند ایسی صورتیں ہیں جبکہ احادیث میں ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، لوگ اس کو بڑی فضیلت سمجھ کر صرف اور صرف انہی صورتوں کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، صرف اور صرف انہی صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان صورتوں میں سے ایک سورہ ہے سورہ یاسین۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید آپ جب کھولتے ہیں تو صرف اور صرف سورہ یاسین کی تلاوت کر کے وہ لوگ وہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن مجید پورا کا پورا نازل ہوا ہے اور پورا کا پورا قرآن تلاوت کرنے کے لیے ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہے۔ تو سورہ یاسین کو تلاوت کرنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا چیزیں ان کے درمیان مشہور ہو گئی جس کی وجہ سے سورہ یاسین کی صرف تلاوت کرتے ہیں؟ دیکھیے، بہت سارے موضوع اور من گھڑت احادیث ہمیں اس سلسلے میں ملتی ہے۔ ایک حدیث یہ ہے کہ ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، ہر جاندار چیز کے لیے ایک دل ہے، ہر جاندار چیز کے لیے ایک دل ہے، اسی لیے قرآن کا دل بھی سورہ یاسین ہے، قرآن کا دل بھی سورہ یاسین ہے۔ آپ اگر کسی کو پوچھیں گے بھائی قرآن کا دل کیا ہے تو فٹ سے کہیں گے سورہ یاسین ہے، جبکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور بعض لوگ اس لیے تلاوت کرتے ہیں کہ ایک حدیث یہ بھی انہیں ملتی ہے، اقرؤوها علی موتاکم، جب انسان سکرات کی حالت میں رہتا ہے، موت کے قریب رہتا ہے، تو لوگوں کے درمیان یہ حدیث پھیل گئی ہے کہ موت اور سکرات کی حالت میں جو انسان رہتا ہے، موت کے قریب جو رہتا ہے، اس پر سورہ یاسین کی تلاوت کرے، سورہ یاسین کی تلاوت کرے، جبکہ صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے، سکرات کی حالت میں ہوتا ہے، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہوتا ہے، تو اس پر کیا پڑھنے کے لیے کہا گیا؟ اس کو تلقین کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو آخری کلمات جس کے لا الہ الا اللہ ہوں گے اس کے لیے جنت ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کہنے کی بات کہی گئی، لیکن یہاں پر اس حدیث کو ایک موضوع بنا کر اکثر لوگ سکرات کی حالت میں موت کے قریب جو لوگ رہتے ہیں ان کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور ایک تیسری حدیث ہے جو موضوع اور من گھڑت ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ من قرأ سورہ یاسین فی لیلۃ اصبح مغفورا لہ۔ کیا ہے؟ رات کو سوتے ہوئے اگر آپ سورہ یاسین کی تلاوت کر کے سو جائیں گے، صبح تک آپ کی پوری مغفرت ہو جائے گی، آپ کی بخشش ہو جائے گی، آپ کی گناہ معاف ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک موضوع من گھڑت حدیث ہے، یہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ دیکھیے، جو احادیث آپ کے سامنے بتائی گئی ہے اس کی کوئی روایت نہیں ہے، بس لوگوں نے بنا لیا۔ جیسے ایک مشہور حدیث ہم بچپن میں سنتے تھے، مدارس میں بھی، اکل الدب دخل الجنہ،
کدو کھاؤ جنت میں جاؤ، کدو کھاؤ جنت میں جاؤ، کہاں ہے وہ حدیث؟ لوگوں نے بنا لی ہے، کدو کھائیں گے تو جنت میں جائیں گے، وہ کھانے کی چیزیں حلال چیزیں کھا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے درمیان کچھ ایسے احادیث رائج کر دیے گئے ہیں جس کو ایک دین سمجھ کر ثواب کی نیت سے اسی کی کیا ہے، اسی کو فالو کرتے رہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن، پورا قرآن اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے سمجھنے کے لیے، تلاوت کے لیے، تو پورا قرآن سمجھنا ہے۔ صرف چند صورتیں پڑھ لی ہیں چلو ہمارا حق ادا ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر ایک صورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، جس کی 30 آیتیں ہیں، وہ رات کو اگر پڑھ کے سو جائیں گے آپ قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ ایسے جو احادیث ہے، جو اتھینٹک ہے، صحیح احادیث ہے، ان کے مطابق ہمیں فالو ہونا چاہیے۔ جو موضوع ہے، من گھڑت ہے، جس کی کوئی روایت نہیں ہے، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، تو ان روایتوں سے ہمیں بچ کر رہنا چاہیے۔ بعض علماء کرام استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کو جب ہجرت کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کیجئے، لیکن دشمنوں نے پلان بنا کر اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی سازش رچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ تو اس وقت علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزرتے ہیں، جب گزر رہے ہوتے ہیں تو سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، یہ آیتیں ہم نے ان کے سامنے پردہ ڈال دیا، ان کے پیچھے بھی ڈال دیا۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ نہیں پاس، وہ نہیں دیکھ سکے، ان کے درمیان کہ اللہ تعالیٰ نے غشی کو طاری کر دیا۔ تو سورہ یاسین کی ابتدا پڑھتے ہوئے آیتیں پڑھتے جا رہے تھے، تو استدلال یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بڑی مصیبت لاحق ہوئی ہے تو اس وقت آپ سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھ سکتے ہیں، اتنا ہی۔ لیکن اس کو ہمیشہ اس کو رواج بنا لیے، صبح اٹھے سورہ یاسین پڑھ رہے، قرآن کھولے سورہ یاسین پڑھ رہے، اور شام کو بھی سورہ یاسین پڑھ رہے، سورہ یاسین بھی قرآن سمجھ بیٹھا، ایسی بات نہیں ہے۔ پورا قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی موضوع من گھڑت احادیث ہے ان سے دور رہتے ہوئے صحیح احادیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔